مشغول رہتا تھا۔ وہ عاشق رسول ایسا عاشق تھا جس کے رگوں میں عشق نبی دوڑ رہا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سرزمین مراد آباد کے دور میں جاؤ، اس مراد آباد کی زمین پہ جاؤ، ایک عاشق رسول تھا اور انگریزوں کا زمانہ تھا، اس وقت بھی حکومت چلا کرتی تھی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب اس انگریز نے اپنے سپاہیوں کو بولا کہ اے سپاہیوں، جاؤ ایک عاشق رسول ہے، اس کو قید کر کے لاؤ، اس کو یعنی پکڑ کر لاؤ، اس کو قید کیا جائے گا، اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عاشق رسول کے قریب جب سپاہی کو بھیجا گیا تو اس دور میں 3000 سپاہیوں کو ایک عاشق رسول کو پکڑنے کے لیے اس انگریز نے بھیجا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، عاشق رسول کو پکڑنے کے لیے جب سپاہی آئے اور پکڑنے کے بعد جب اس سپاہی کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی انگریز کے پاس لے جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس لے جا کر عاشق رسول کافی کفایت علی رحمت اللہ علیہ، جن کے چہرے کو دیکھ کر بے ایمان والا ہو جاتا تھا، جو ایمان نہیں رکھتا تھا، کلمہ نہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ کر وہ ایمان والا ہو جاتا تھا، اسی عاشق رسول کو میرے ملت کے نوجوانوں پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ اس پر یعنی عاشق رسول کے اوپر سزا سناتا ہے کہ سپاہیوں سنو اس کو پھانسی دی جائے گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جملہ غور کرنا اور یاد رکھنا کہ جب تم کو کوئی پکڑنے کے لیے آئے تو اس یعنی کافی کو یاد کر لینا کہ اس وقت جب کافی کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا گیا اور قید کر دیا گیا، رسیوں میں باندھ دیا گیا، کافی کو اتنی یعنی رسی سے جکڑ کر قید کر کے رکھا گیا، اتنا ستایا گیا، اور پھر بادشاہ نے، انگریز کا بادشاہ تھا اس وقت، حکومت اس کی چلتی تھی، اس نے میرے ملت کے نوجوانوں جب اس نے سزا سنائی اور کہا اے سپاہیوں اس کو پھانسی دی جائے، میرے ملت کے نوجوانوں آپ تو سوچو تو صحیح، آپ اپنے ذہن میں بساؤ کہ کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، کسی کو یعنی شولی پہ چڑھایا جاتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کافی کفایت علی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اے کافی بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت کافی فرماتے ہیں اے میرے یعنی اے حکمراں کے بادشاہ، سن، میں نے اپنی زندگی اپنے محبوب کی بارگاہ میں قربان کر دی ہے، میں نے اپنی زندگی اپنی رب کی بارگاہ میں قربان کی ہے، میں نے اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے نبی کی راہ میں قربان کر دیا ہے، بس آخری یہی میرا معاملہ ہے، آخری خواہش یہی ہے کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا نعت لکھ جاؤں تاکہ میرے نبی کی نعت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب بادشاہ سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگ بگولے ہو جاتے ہیں، کہنے لگتا ہے اے سپاہیوں سنو، اس کو ایسے پھانسی نہیں دیا جائے گا، اس کو ایسے نہیں مارا جائے گا، اس کو تڑپا کے مارا جائے گا، اس کو اور سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ عاشق رسول ہے، اس کے جسم میں عشق کا یعنی خون دوڑ رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عاشق رسول کو یعنی اس وقت سزا کیا دیجی گئی، سزا کیا دیا گیا؟ وہ اللہ اکبر، اس وقت استری جو بولی جاتی ہے، اس وقت جو آج کے دور میں پریس بولے جاتے ہیں، کوئلے کے پریس گرمائے گئے اور گرمانے کے بعد عاشق رسول کے بدن پہ چلایا جا رہا ہے، عاشق رسول کے بدن پہ چلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بدن پہ چلایا جا رہا تھا تو کافی خود فرماتے ہیں کہ جب میرے جسموں پر استری بادشاہ چلا رہا تھا، سپاہی مجھے سزا دے رہے تھے، اس وقت میں اپنی
अपने आका के जलवे चेहरे अनवर को देख रहा था। अल्लाह अकबर, काफी के निगाहों से देखो तो मेरे महबूब नजर आएंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और जो अंधे हैं अपनी नजरों से देखेंगे तो उनको महबूब कहाँ नजर आएंगे। जो कान के बहरे हैं उन्हें महबूब की आवाज कैसे आएगी। अल्लाह अकबर, काफी फरमाते हैं या रसूलल्लाह, अगर यही सदमा मुझे उठाना था तो इतनी देर क्या थी। मैं अगर जानता कि अपने जिस्मों पे इस्त्री चलाने में यानी चलते हुए आपकी दीदार होगी तो या रसूलल्लाह मैं इस बादशाह के सजा सुनाने से पहले अपने जिस्म पे इस्त्री चला लेता, आपका दीदार कर लेता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, काफी से फिर फरमा कहा गया, ए काफी बता तेरी राय क्या है, ए काफी बता तेरा मामला क्या है, ए काफी बता तुझे दर्द नहीं होता है। काफी मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। ना बच्चे याद आते हैं, ना आल औलाद याद आते हैं, ना पड़ोसी दार याद आते हैं, ना अजीजों व क़रीब याद आते हैं। याद आया तो नबी का या नात याद आया, याद आया तो नबी का इश्क में जो मैंने नात लिखा था वो नात याद आया। काफी ने फरमाया मेरे मिल्लत के नौजवानों, काफी अपनी जुबान से कहते हैं वो नात शरीफ आज के दुनिया के अंदर कोने कोने में गूंज रहा है। काफी कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में है, हम सफीरों बाग में है, कोई दमका चहचहा बुलबुले उड़ जाएंगे, बुलबुले उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा, बुलबुले उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया ताज शरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, ताज शरिया ताज शरिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, या रसूलुल्लाह बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। और काफी ने क्या फरमाया, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो। इंसानों, दुनिया के इंसान आज अपनी पोशाक पर नाज करते हैं। काफी ने उस वक्त उस दौर में अंग्रेजों के सामने कहा था, बास की आज इस दौर में मैं फिरौन बादशाह के लिए कहता हूँ, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशा में पंचतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशा में पंचतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये आशिक़े रसूल हैं, इनके जरिए से इनकलाब बर्पा होता है, इनके जरिए से इस दुनिया के अंदर इनकलाब जिंदा होता है। इस तरह दुनिया के अंदर दीन फैलाई जाती है। आज हम लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे की बुराइयों में लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, आज तो हम कहते हैं कि कोई हमें बुरा कहे या कोई मुझे भला कहे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज के दौर में लोगों को मना किया जा रहा है कि ऐ लोगों, फला काम ना करो, बुरा काम ना करो, तुम गुनाहे ना करो, नाच मत कराया करो। याद रखो, तुम हमें सुबह कुछ भी कहो, लेकिन जो तुमको बताता हूँ वो तुम्हारे और हमारे लिए फायदे के मामले हैं। हमारे और तुम्हारे बीच के अंदर आज महफिलें सजाई गई है। आज इस महफिल पाक में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे, लेकिन जब कल उसी यानी उसी जगह पे तुम नाच कराओगे, याद करो गाजियाबाद
हैदराबाद यानी जयपुर का मामला है। वहाँ पर दो भाई शादी कर रहे थे और शादी करने के लिए अपने घर वालों को बुलाया और कहने लगे, अब्बू जान मेरी शादी है, कुछ तो जश्न होना चाहिए, अब्बू जान मेरी शादी में कोई तो इंतजाम होना चाहिए। उस लड़के का जहन दौड़ा और कहने लगा, अब्बू जान आज मेरी शादी है, चलो ये करते हैं कि आज अपनी शादी में आज की रात मैं एक यानी तवाइफ को बुला लूं और स्टेज सजाकर उसको नचा लूं। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त कैसा वक्त था। वो तवाइफ को बुलाया, इतनी दूर से तवाइफ को बुलाया नाचने के लिए, उसको पैसे देकर बुलाया और बुलाने के बाद मालूम होता है मेरे मिल्लत के नौजवानों, यकीन करो अपने दिलों पर हाथ रखकर कि किसी को तुम पैसे देकर जब बुलाओगे, जिस काम के लिए बुलाओगे उसको जरूर करेगा। लेकिन गौर करना जुमला मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब नाचने के लिए तैयार हो गई और नाचने लगी, नाचते नाचते जब इशा की अजान होने लगी, अल्लाह अकबर, अजान को सुनकर उन तवाइफ वालों ने अपने कमर को रोक दिया, अपने जिस्म को रोक दिया, एक जगह पर खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उस बदबख्त इंसान ने कहा, ऐ तवाइफ मैंने तुझे नाचने के लिए बुलाया था, रुकने के लिए नहीं बुलाया था। अल्लाह अकबर, तवाइफ ने कहा, हाँ हाँ मैं पूरी रात नाचती हूँ, मैं अपनी जिंदगी भर नाचती आई हूँ, लेकिन उस रब से डर जिसने सारी कायनात को बनाया, उस रब से डर जिसने तुझको पैदा किया, उसका यानी रब्बे काबा से डर जिसने मेरे रूह यानी जिस्म के अंदर रूह को डाला, उस कायनात के रब से डर जिसने सारी कायनात को पालता हो। अल्लाह अल्लाह, उस बदबख्त की जुबान से निकला, ये तवाइफ सुन, नाच तो कई यानी अजान तो कई बार होते हैं, एक वक्त एक दिन के अंदर 5 बार अजाने होते हैं, लेकिन नाचने तू एक बार आई है, वो तो यानी अपने नाच को बंद नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मिल्लत के नौजवानों, नाचने का सबब ये है कि नाचने वाला रुक गया, लेकिन नचाने वाला कह रहा है कि एक दिन के अंदर 5 वक्त की अजानें होती हैं, अजान तो रोजाना हो सकती है, लेकिन तू नाचने आ जाई है, कल चली जाएगी, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, नाचेगी नहीं तो आज लोग हम पर हंसी उड़ाएंगे। अल्लाह अकबर, वक्त हुआ फजर का और नाचने लगे। अल्लाह अकबर, सुबह जब हुई तो उस दोनों भाइयों के अंदर मशवरा हुआ और कहने लगे, भाई चलो आज अपने यानी शादी के लिए सूट खरीद कर लाए, पहनने के लिए कपड़े खरीद लाए। अल्लाह अकबर, याद रखना मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस इंसान ने अजान के बारे में अपनी अल्फाज को गलत इस्तेमाल किया और वो सूट खरीदने के लिए दोनों भाई निकले, 4 व्हीलर की गाड़ी में निकले, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा सलूक ना हो, वो चलते चलते रास्ते में चले गए, एक गाड़ी से टक्कर खाए और खाने के बाद उसके घर वाले बोलते हैं कि मैं उन अपने दोनों बेटों के शक्ल को पहचान नहीं पा रही थी, अपने बेटे के चेहरे को ये नहीं पहचान पा रही थी, कौन सा मेरा बेटा बड़ा है, कौन सा मेरा बेटा छोटा है। अल्लाह अकबर, मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम गलत कदम उठाते हो, तुमको कोई रोकने वाला होता है तो तुम उस पर इल्जाम लगाते हो, ताने मारते हो। आज देखा तुमने कि एक नाच करने के बाद अजान के बारे में बोलने वाले का ये हश्र हुआ तो सोचो आज तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा रहम वाला है जो हम पर रहम करता है। वो अल्लाह जो 70 माओं से मोहब्बत करने वाला, उस रब की नाफरमानी करने लगे हैं। आज कहते हो हमें सताया जा रहा है, हमें भारत से भगाया जा रहा है, क्यों ना भगाया जाए। तुम गलत काम करोगे, गलत कदम उठाओगे, अपने दिल के अंदर ईमान का जुज्बा नहीं रखोगे, नमाजों की तरफ न जाओगे, मस्जिदों की तरफ न
نہ جاؤ گے اور اللہ کے نبی کی محفلوں کی طرف نہ آؤ گے، تم اپنے ہر کام کو گناہوں کے اڈوں سے آباد کرو گے۔ بتاؤ تمہیں کیوں نہ ستایا جائے، بتاؤ تمہیں کیوں نہ دھمکایا جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر رب کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ لیا، رب کا خوف اپنے سینے کے اندر مضبوط کر لیا، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہم کو بھگا سکے، دنیا کی کوئی ایسی دولت نہیں جو ہم کو اس سے ڈرا سکے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے جو ہم کو دھمکا سکے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ بہت خطبہ کے خطبہ مسنونہ کے بعد جو کہا تھا اور جو اللہ کے کلام سے ایک لطفہ ایک نقطہ لیا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، بتاؤ اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو کوئی غم کیوں نہیں ہے؟ ان کے دلوں کے اندر جھانک کر تو دیکھو کہ وہ رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی رب کی بارگاہ میں قربان کیا ہے، تب تو ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آئیے میں ایک واقعہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے لگتے جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھائے ہوئے ہیں اور ایک طرف حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاڈو پیار کے ساتھ کھلا رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں۔ تب تلک جبریل امی رب کی بارگاہ سے حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بتاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسا سوال کرے، نواسے کی بات آئے گی تو لوگ کہیں گے نواسے کو لے جائے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دے، لیکن نانا میرے ملت کے نوجوانوں، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لگتے جگر کو دیکھتے ہیں، اپنے پیارے حسین کو دیکھتے ہیں، نواسے حسین کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے رونے لگتے ہیں۔ جبریل امی سے فرماتے ہیں، اے جبریل جا میرے رب سے کہہ دے، اے جبریل جا میرے رب سے کہہ دے میں دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے رب کعبہ، تیرا وہ محبوب ہے، تیرا وہ جو محبوب ہے اپنے دونوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے جبریل جا میری محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور کہہ دے اگر وہ دونوں سے محبت کرتا ہے تو میں بھی دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے جبریل جا میری محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور اتنا کہہ دینا کہ وہ جس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امی آتے ہیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں عریضہ کرتے ہیں، سلام گزار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے جبریل بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ جبریل امی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ دونوں سے محبت کرتے تو ہیں لیکن ایک کو میری بارگاہ میں دے دے اور ایک کو اپنے پاس رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی دونوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے جبریل سن، اگر میرے بیٹے کو لے جائے گا، اگر میں اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں دے دیا تو میرے دل کو تکلیف ہوگی، اور اگر میں نواسے حسین کو دے دیا تو میرے بیٹی فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے گی، میرے علی کو تکلیف پہنچے گا۔ اے جبریل جا میرے بیٹے کو لے جا
میرے دل کو تکلیف پہنچے گی یہ گوارا ہے، لیکن میرے بیٹی فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے یہ محمد کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اللہ کے نبی کی فریاد کو رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور کچھ وقت گزرے، کچھ دن گزرے، حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہونے لگی، یعنی بہت زیادہ ان کو بخار آنے لگا۔ اللہ کے نبی اپنے یعنی گود میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، اور میرے ملت کے نوجوانوں، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لگتے جگر کے چہرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور چہرے سے نظر نہیں ہٹاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی رو رہے ہو، بتاؤ ساری کائنات کے اندر میرے آقا کو کیا کمی تھی جو آج ان آنکھوں سے آنسو گرے ہو؟ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور صحابی کرام تڑپ اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کے جانے کے وقت کسی انسان کے جانے کے وقت رویا نہیں جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے رویا کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے صحابیو سنو، میں نے رونے کے لیے اس لیے منع فرمایا تھا کہ جب کوئی یعنی ماتم کر کے رویا کرتا ہے، اس لیے میں نے منع فرمایا تھا۔ اے صحابیو سنو، میں نے رونے کے لیے اس لیے منع فرمایا کہ جب کوئی غم کر کے میت میں روتا ہے، اس لیے میں نے منع فرمایا۔ اے صحابیو سنو، میں نے اس لیے رویا ہے کہ جب اپنے جایا کرتے ہیں تو اکثر ان آنکھوں میں آنسو آیا ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے نبی ہے جو اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں، اپنے نواسے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، رب کی بارگاہ میں دے دیا۔ پھر امام حسین مدینہ کی گلیوں سے دوڑ کر جا رہے تھے، پھر اللہ کے نبی منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابیوں سے کہتے ہیں، اے صحابیوں جاؤ میرے حسین کو بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو صحابی کرام جاتے ہیں اور بلا کر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور امام حسین دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی گود میں جا کر لپٹ جاتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو دیکھا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے نانا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتا دو، آپ بار بار رو کیوں رہے ہو؟ اے نانا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے پیارے حسین، میں نے تیرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ بار بار یہی جملہ کہتے ہوئے پیارے حسین ننھے سے قدموں سے چل کر اپنے نانا جان کے گلے میں لپٹ کر رو کر کہتے ہیں، اے نانا جان آج اگر آپ نے میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے تو وقت آ لینے دیجئے، وہ کربلا کا میدان ہوگا جب جہاں پر لوگ یعنی لوگوں کو شہید کریں گے، لوگوں کو قربان کریں گے، تیرے دین کے معاملے میں لڑائیاں ہوں گے، جنگ ہو جائیں گے، اس وقت میں تیرے یعنی ایک قربانی کے بدولت میں 72 لوگوں کو کربلا کے میدان میں قربان کر کے اور تلوار کے نیزوں پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ سبب میرے حسین کو حضرت فاطمہ سے ملی تھی، یہ نصیحتیں امام حسین کی ماں نے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرو، پیارے حسین سے محبت کیا کرو۔